ایسی ماں ہے کہ جس کے دل میں شاید سینے میں دل نہیں ہے، نہیں ہے بالکل، وداؤٹ اینی ہارٹ کے اس کے کوئی دل نہیں رکھتی ہے، یہ نہیں رکھتی ہے بالکل نہیں۔ عمران خان ہی وہ لیڈر ہے 75 سال میں جو میرے خیال میں جس نے کسی طاقتور کو للکارا ہے، اچھا للکارا ہے، اور اس کی دور میں گروتھ آپ کو پتہ ہے 6% پر تھی، ابھی پھر ہم مائنس پر چل رہے ہیں۔ ایکچولی عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ نہیں تھا، وہ عالمی دنیا کے لیے خطرہ تھا، ورلڈ میں کچھ اور گیم چل رہی تھی، ورلڈ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اگر یہ لیڈر رہا یہ پاکستان کو آگے لائے گا، یورپین کنٹری کی تو ماں مر جائے گی۔ تو پاکستان کو آگے نہیں آنا چاہیے سر آنا چاہیے، لیکن بات تو پھر وہی ہے نا کہ جب ہم غلام ہیں، غلام کی اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے نا۔ انشاءاللہ آئے گا اور پوری طاقت کے ساتھ آئے گا، اور نیکسٹ ٹائم پھر پرائم منسٹر ہوگا اور ورلڈ میں ایک نام بنائے گا انشاءاللہ۔ وہ دلوں کا وزیر اعظم ہے، وہ اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا ہے جہاں پر باقی سیاستدانوں کا ایڈمیشن بھی نہیں ملتا ہے پڑھنے کے لیے۔ ہماری تباہی کا جو مین سبب ہے نا، اوور ایجوکیشنل سسٹم از اونلی فار ٹارگیٹ ٹو اچیو دا ڈگری، جس صرف ڈگری کا اصول ہے، اس میں سینس نہیں دیا جاتا انسان کو۔ آپ کا ایک پیشنٹ مر رہا ہو نا، آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائے، وہ کہے گا بھائی پہلے جائے 2000 روپے فیس جمع کروائے، رسید لے آئے، پھر ڈاکٹر دیکھے گا۔ انسانیت نہیں ہے، سینس نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ ویلیو پیسے کو دی جاتی ہے، بس آتے ہیں لوٹتے ہیں، کمایا اور باہر بھاگ گیا۔ جب تک ہمیں شعور نہیں آئے گا، ہمیں ایجوکیشن نہیں ملے گی، ہمارے پاس اعلیٰ یونیورسٹیز نہیں ہوگی، ہم یہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں راولپنڈی میں موجود ہوں۔ آج لوگوں سے بات کریں گے، لوگوں سے پوچھیں گے ملکی حالات کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی جان؟ اللہ کا احسان، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ کیسے حالات ہیں ملکی؟ ملکی حالات آپ کے سامنے ہے جی، یہ تو ملک جو ہے نا، اب کیا بات کریں گے، میڈیا پہ بات ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ پیکا ایکٹ جو آپ کو پتا ہے آج نہیں کریں، انشاءاللہ برداشت کر لیں گے۔ آپ تو کر لیں گے، ہمارا کیا بنے گا، ہم تو اپنا سوچتے ہیں نا۔ جی جی۔ تو اس وقت کہنے کا مقصد ہے ملکی حالات جو ہے نا، متبادر طبقے کا جو بندہ ہے نا، وہ دب چکا ہے، اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور مزے کی بات سنیں جی، ہر سیکنڈ پرسن جو ہے نا، ایون میں ایز اے بزنس مین ہو کے یہ سوچ رہا ہوں پاکستان سے اپنے آپ کو کوچ کر کے کہیں باہر چلا جاؤں۔ ایسے حالات ہو گئے ہیں، حکومت تو کہتی ہے خوشحالی ہے۔ خوشحالی کو ہم کس طرح نظریہ دیں؟ دیکھیں نا جی، یہ روزوں پہ یہ لگانے والے لوگ تھے ہمارے ادھر باڑا بازار میں، بالکل سڑکوں پہ آ گئے ہیں، زمینوں پہ آ گئے ہیں، لوگ کھانے کے لیے بازار ہو گئے۔ یہ بڑے اچھے، میرے ایک کالونی میں رہتے ہیں، وہاں پہ اب اسٹریٹ کرائم جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، جو نہیں قابل برداشت۔ آپ نے پیکا ایکٹ کی بات کی، کیا وجہ ہے کہ آئین میں لکھا ہے فریڈم آف سپیچ، لیکن یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا؟ فریڈم اور سپیچ ہمارے میں بالکل ہے، لیکن یہ ہمارے جو حکمران ہیں وہی اب اس کو قانون کو لے کے آ رہے ہیں نا، ہمارے آپ کے اختیارات میں نہیں ہے۔ وہ جو ایکٹ ہو رہا ہے، پاس ہو رہا ہے، تو دیکھیں نا، عوام تو اس کے اگینسٹ بات کر ہی نہیں سکتی ہے۔ بات دیکھا جائے نا، آزاد خیالات تو اپنے بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن کچھ معاملات میں ایسے نازیبا جو ویڈیوز بناتے ہیں، ہم بھی اس کے خلاف ہیں ایز اے عوام۔ دیکھیں نا، حکمران جو بنے ہیں ان کو ایک رائے دینی چاہیے۔ ابھی جو ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ جو کام کر رہی ہیں، اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے۔ وہ کہہ رہے ہیں پنجاب کی ماں ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جی، واقعی وہ ہماری ایک اچھی بہن ہے، اللہ اس کو صحت زندگی عطا کرے، ہم ساری زندگی اس معاملے میں گزرے۔ لیکن جو سختی اور ایکٹ انہوں نے ابھی قانون لاگو کیا ہوا ہے پنجاب کے حوالے سے، بہت اچھا کیا ہوا ہے، اور بینک آف پنجاب آپ کو پیسے دینے کو، لیکن ایک مجموعی طور پہ جو ایک ڈر اور خوف جو بنا ہوا ہے نا، یہ کائنڈلی ہمارے سے نکالا جائے، تاکہ بزنس مین کھل کے کام کرے، پراپرٹیز کی لے۔ دیکھیں یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ تو چاہ رہے ہیں، یہ جو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، فیملی سمیت کوچ کر جائیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، ایون کوئی اچھا سا رسپانس ملے کہیں سے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں ایک بات کر رہا ہوں، اور ہر سیکنڈ پرسن یہ سوچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، بہت شکریہ۔ آگے جاتے ہیں، آگے جا کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے ملکی حالات کے حوالے سے۔ یہ ایک بھائی صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے حالات ہیں ملکی، کیا سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جی، ٹھیک جا رہے سب؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے؟ اب تو بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی میں کمی آ رہی ہے؟ بہت زیادہ کمی آ رہی ہے اب تو۔ ٹھیک ہے، ان سے پوچھتے ہیں کوئی آ رہی ہے مہنگائی میں کمی؟ کچھ چیزیں سستی ہو رہی ہیں؟ مہنگائی تو بڑھ رہی ہے جی، بہرحال یہ ہے کہ انکم بھی بڑھ رہی ہے نا لوگوں کی، اچھا، مزدوریاں بھی بڑھ رہی ہے نا، مزدوریاں بھی بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، انکم بھی بڑھ رہی ہے۔ بالکل لازمی ہے جی، ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، کاروبار ہے نہیں، کدھر سے انکم بڑھے گا؟ کاروبار کریں گے تو انکم بڑھے گا نا، کاروبار نہیں کی وجہ سے کاروبار ختم ہے، ویلے بیٹھے رہتے ہیں سارا دن۔ آپ دکان دیکھ رہے ہیں، ان میں کدھر کوئی گاہک نظر آ رہا ہے آپ کو؟
دکھائیں جی کوئی واقعی اتنی بڑی دکان. کہاں سے کام ہو رہی ہے؟ اچھا مریم نواز کہتی ہے کہ میں پنجاب کی ماں ہوں. چاچا جی آپ بتائیں ماں کیسی ہوتی ہے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے جی، لیکن اب پتہ نہیں یہ کیسی ماں ہے کہ جس کے دل میں شاید سینے میں دل نہیں ہے. نہیں ہے بالکل وداؤٹ اینی ہارٹ کہ اس کے کوئی دل نہیں رکھتی ہے. یہ دل نہیں رکھتی. نہیں رکھتی ہے، بالکل نہیں رکھتی ہے. عمران خان 2.25 سال ہو گئے جیل میں قید ہے. سر عمران خان ہی وہ لیڈر ہے 75 سال میں جو میرے خیال میں جس نے کسی طاقتور کو للکارا ہے. اچھا للکارا ہے، اور اس کی دور میں گروتھ آپ کو پتہ ہے 6% پر تھی، ابھی پھر ہم مائنس پر چل رہے ہیں. ایکچولی عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ نہیں تھا، وہ عالمی دنیا کے لیے خطرہ تھا. ورلڈ میں کچھ اور گیم چل رہی تھی، ورلڈ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اگر یہ لیڈر رہا یہ پاکستان کو آگے لائے گا، یورپین کنٹری کی تو ماں مر جائے گی. تو پاکستان کو آگے نہیں آنا چاہیے؟ سر آنا چاہیے، لیکن بات تو پھر وہی ہے نا کہ جب ہم غلام ہیں، غلام کی اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا عمران خان کو القادر کیس میں 14 سال سزا سنائی گئی، عدت کیس دوبارہ کھل گیا ہے. کیا کہیں گے یہ ایسے کیسز ہیں؟ یہ صرف اس کو ڈرانے کے لیے کہ کسی طرح ٹوٹ جائے. ڈٹ جائے گا وہ؟ امپاسبل ہے، امپاسبل ہے. اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو پہلے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو 14 سال سنانے لگے ہیں لیکن ہمیں گالیاں نہیں دینی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتا ہے، وہ تو کہتا ہے سناؤ سزا، جلدی سناؤ تاکہ دنیا دیکھے، سب ننگے ہوں اس عوام میں، پتا چلے کہ کس نے کھایا اور کون جو ہے نا وہ صاف ہے. آپ سمجھ سے وہ باہر آئے گا؟ انشاءاللہ آئے گا اور پوری طاقت کے ساتھ آئے گا، اور نیکسٹ ٹائم پھر پرائم منسٹر ہوگا اور ورلڈ میں ایک نام بنائے گا انشاءاللہ. یہ جو ابھی فارم 47 کی حکومت ہے سر یہ تو پھر جنہوں نے بنائی ہے وہ خود بھی پچھتا رہے ہیں کہ اب یہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے تو اب اس کو ہم کدھر لے کر جائیں. تو بہرحال فارم 47 ہے، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، ایک دن کھلے گا تو ضرور نا. اور بس وہ اب قریب ہے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنوں کی یا مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ گھنٹوں پر بات آ گئی ہے. 50 60 70 80 گھنٹے کے اندر اندر اب یہ جو ہے نا یہ فائنل ڈیسیژن آنا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے اس کو. عمران خان کے انشاءاللہ عمران خان نیکسٹ پرائم منسٹر ہے آپ کا. نیکسٹ پرائم منسٹر انشاءاللہ. آپ اسے ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دلوں کا وزیر اعظم؟ میں کہتا ہوں وہ دلوں کا وزیر اعظم ہے. وہ اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا ہے جہاں پر باقی سیاستدانوں کو ایڈمیشن بھی نہیں ملتا ہے پڑھنے کے لیے. وہ اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہے. ہمارا آپ بتائیں کیا ورلڈ میں کیا ہمارے کوئی اتنے پڑھے لکھے جرنیل ہیں، اتنے پڑھے لکھے سیاستدان ہیں، کسی نے آج تک آکسفورڈ میں کوئی اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے کسی کا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جی یہ شعور ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ چاچا جی ہے جن سے بات کی. ایک اور بزرگ کریں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا کرم. آپ حالات کیسے ہیں؟ ملکی حالات کیسے ہیں؟ یہ دیکھیں جی کہ جہاں پہ ملکی حالات کی بات ہے نا تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ عوام کہہ رہی ہے کہ مہنگائی بہت ہے. اس کی وجہ میں آپ یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں گورنمنٹ پنجاب نے مارکیٹنگ کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہیں. مارکیٹنگ کمیٹی جتنی مہنگائی ہے یا نہیں ہے؟ سنیں مارکیٹنگ کمیٹی جتنی بھی ہے نا وہ سوئی ہوئی ہے. اچھا مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے نا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ ریٹ کو جو ہے وہ گوشت کا پشاور میں موٹے گوشت کا 1000 روپے کلو ہے اور راول پنڈی شہر میں 1400 1500 روپے کلو ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ عوام جو ہے نا وہ بہت مہنگی ہے اور حکومت کی طرف سے جو ہے نا وہ بڑا کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن حکومت جو ہے نا ہماری وہ جو مارکیٹنگ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں وہ بالکل سوئے ہوئے ہیں اور ان کو اس چیز کا خیال ہی نہیں ہے. مرغی کا انڈا جو ہے وہ ابھی 20 روپے کا، لیکن دکاندار جو ہیں وہ 30 کا دے رہے ہیں، کوئی 25 کا دے رہے ہیں. اسی طریقے سے کریانے والے جو ہیں وہ اچھا یہ تو ہوگی مارکیٹ کمیٹی کی. ہم ملکی حوالے سے بات کرتی ہیں. مریم نواز کہتی ہے میں پنجاب کی ماں ہوں، ٹھیک ہے، اور بڑی ایموشنل ہو جاتی ہیں. وہ چاچا جی آپ نے دیکھا ہے وہ جو رونے لگ گئی تھی؟ جی یہ سب ڈرامہ ہے نا. یہ سب ڈرامہ ہے بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ سر ہماری تباہی کا جو مین سبب ہے نا اوور ایجوکیشنل سسٹم از اونلی فار ٹارگیٹ ٹو اچیو دا ڈگری. جس صرف ڈگری کا اصول ہے اس میں سینس نہیں دیا جاتا انسان کو. آپ کا ایک پیشنٹ مر رہا ہو نا، آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائے، وہ کہے گا بھائی پہلے جائے 2000 روپے فیس جمع کروائے، رسید لے آئے، پھر ڈاکٹر دیکھے گا. انسانیت نہیں ہے، سینس نہیں ہے، شعور نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے زیادہ ویلیو پیسے کو دی جاتی ہے. بس آتے ہیں، لوٹتے ہیں، کمایا اور باہر بھاگ گیا.
جب تک ہمیں شعور نہیں آئے گا, ہمیں ایجوکیشن نہیں ملے گی, ہمارے پاس اعلیٰ یونیورسٹیز نہیں ہوگی, ہم یہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو موجودہ حکومت بیٹھی ہے یہ آپ کو شعور دینے کی کوشش کرتی ہے؟ نہیں, یہ تو آئے ہیں صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے ہیں, اور تو ان کا مشن ہی کوئی نہیں تھا. اربوں روپے کے کرپشن, پاناما کھلا, سب دنیا نے دیکھا. کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہے؟ یہ تو صرف اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے بس. وہ انہوں نے کر لیے, آئین میں ترمیم کر لی ہے, انہوں نے اپنے راستے کلیئر کر لیے ہیں, اب یہ بھاگنے کے چکر میں ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کہ 3.5 سال عمران خان صاحب نے حکومت کی ہے. جی بالکل کی ہے. انہوں نے بیٹا یہ میڈیا والے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, ایک کھمبا تک لگایا. ہاں جی لگایا. سر میں اب کیا بتاؤں آپ کو, دیکھیں پل بنانے سے یا ڈیم بنانے سے یا میٹرو چلانے سے قومیں ترقی نہیں کرتی ہے. قومیں کیسے ترقی کرتی ہے؟ حضور نے کتنے پل بنائے تھے, کتنے ڈیم بنائے تھے, کیا بنایا تھا؟ صرف ایک قوم بنائی تھی. قومیں جب بنتی ہے وہ خود ترقی کرتی ہیں. ابھی ہم قوم تو بن جائیں, ہم تو جنگل کے جانوروں کی طرح رہتے ہیں جس میں ہر طاقتور جانور اپنے سے کمزور کو کھانے کے لیے دوڑتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. بہت شکریہ.